وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله العلي العظيم. محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، اسامہ رضی خان صاحب، عثمان فاروق صاحب، طارق سلیم صاحب، راؤل ظفر صاحب، جاوید قصوری صاحب، مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی جناب عارف شیرازی صاحب، صوبہ سندھ کے امیر جناب محمد حسین مہنتی صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میرے بہت قابل احترام بزرگوں، دور تک پیچھے بھی اور سامنے بھی موجود اس تاریخی دھرنے کے میرے شریک دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے بلکہ کل سے ہی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، کبھی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، دفتروں پہ چھاپے پڑے ہیں، اور پھر بھی آپ نکل کر رواں گواں ہوئے ہیں، اور جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو کنٹینروں سے اسلام آباد بند تھا، پھر آپ کنٹینر ہٹا کے رکاوٹیں توڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منظم ہے، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے امیر کے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب اس رات کے اس پہر آپ یہاں مری روڈ پر موجود ہیں، تو کیا تھک گئے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اور جب آپ نہیں تھکے ہوئے تو میں بھی نہیں تھکا ہوا، یہ سب بھی نہیں تھکے ہوئے، پورے جذبے سے انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ اچھا بھائی، اب یہ بتائیے کہ اگر رات کو میں 3 بجے کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے، تیار ہیں؟ تو پھر اتنے ہی بندے ہونے بھی چاہیے نا اس وقت، اور اگر آگے پیچھے ہوئے تو ادھر ہی رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے یہاں سے، بس یہاں موجود رہیں، آپ کو کسی بھی وقت بتا سکتا ہوں، کسی بھی وقت بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک منٹ سن لو میری بات، میری بات سن لو، نعرہ کوئی نہیں لگا، ٹھیک ہے؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب پانی بہت سروں سے اوپر گزر چکا ہے، آ رہا ہے، اور کہتے ہیں نا پلوں کے اوپر سے گزر گیا ہے، پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کے تو انہوں نے پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس لوگ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے بالکل آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان بجلی کے بلوں نے، ان بموں نے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جن کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی ملیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جب ایک صنعت بند ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے کان پر جھونی نہیں رہی، اور یہ مسلسل یہ کہہ کر کے IMF ہم سے کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب چند راستے ہیں لوگوں کے لیے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ کل آپ نے گجرانوالہ کا واقعہ دیکھا، جس میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، اتنا کڑی جرم کر دیا۔ لیکن حالات کا سنگینی کا اندازہ کریں کہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے، اور اسی طرح سے یہ جھگڑے اب ہر گھر میں شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ اپنے بیویاں زیور بیچتی ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر لوگ یہ بجلی کے اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ لوگ بل کہاں سے ادا کریں گے، اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر کیٹیگری کے جو کرائے کے مکان ہیں، کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بتائیں مجھے۔ اور
اور اس صورتحال میں لا کر اس حکومت نے ہمیں ڈال دیا ہے جس کی اپنی کوئی ساکھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ووٹ ان کو ملے نہیں ہیں، زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کو خریدنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ ہم پر پیٹرول کے بم گرائیں تو میڈیا میں 4 لوگ کہیں کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ کیا کریں، مجبور ہے، یہ کوئی مجبور نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کیوں کیا ہے جب حالات یہ ہیں، یہ بتاؤ کہ تم اپنی مراحت چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو، تم پیٹرول فری استعمال کرو، ایک مخصوص طبقہ ہے افسران کا، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، اور اسی طرح سے ججز میں بھی ہیں، ان کی بجلی فری، ان کی گیس فری، ان کا پیٹرول فری، ان کی گاڑی فری، ان کی رہائش فری، اور مصیبت کس پہ ڈال رہے ہو، غریب کے اوپر، مڈل کلاس پر، اور ہم یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، بہت تماشا ہو گیا، اب انہیں اپنی مراحت چھوڑنی پڑیں گی، یہ دھرنا ان سے مراحت کم کروائے گا، چھڑوائے گا انشاءاللہ، تیار ہے اس کے لیے، تیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب تو پورا پاکستان بول رہا ہے، بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں، ان کا نام سنتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم نے مسلسل لوگوں کو بریف کیا، سمجھایا اور بتایا کہ یہ جو 100 سے اوپر کمپنیاں ہیں، ان میں سے 80% کمپنیز وہ ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہے، یہ جھوٹ بولتے رہے کہ چونکہ بیرونی کمپنیاں اس لیے ہم ان سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں حکومت میں شامل لوگوں کے خاص لوگوں کی کئی کمپنیاں ہیں، آج تو میں نام نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ میں کل ایک کمپنی اور اس کے مالک کا نام بھی لے کر آپ کو سناؤں، تاکہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ چند جو صنعتکار نام نہاد ہیں، یہ نون لیگ میں بھی، یہ پیپلز پارٹی میں بھی، یہ پی ٹی آئی میں بھی، اور ان سب میں رہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کی خون پسینے کی لوگوں کی کمائی جو ہے نچوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لی ہے، کھا لی ہے، اور سب حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی سہولت کاری کی۔ ایک کمپنی ایسی ہے آئی پی پی جس کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہوگا، 750 ارب روپے کا یونٹ پڑتا ہے، اور 750 ارب روپے کا یونٹ وہ چارج کرتے ہیں، اور جو یہ خرچہ ہے یہ آپ اور میں اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں، ایک کا 150 روپے پڑتا ہے، ایک کا 300 روپے پڑتا ہے، ایک کو 28 ارب روپے کی پیمنٹ سال میں ہوئی اور اس نے 1 میگا واٹ کی بجلی نہیں بنائی، ایک کو جو ہے 50 میگا واٹ، اس نے جو ہے وہ 50 میگا واٹ کا اگر پلانٹ ہے تو 10% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، باقی کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ او بھائی، یہ سارے پیسے ہم کیوں ادا کریں؟ ہم ادا نہیں کریں گے اب انشاءاللہ، ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اور یہ اب دھندا آئی پی پیز کا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوریوں کی بنیاد پر ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں یہ نیگوشیشن ہوتی ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جو اپنی پروڈکشن پوری کر رہی ہیں اور ان کی لاگت بھی مناسب ہے، پھر بھی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کما لیے، ری نیگوشیٹ کرو۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جتنی لاگت تھی اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ہم سے نچوڑ لیے ہیں، جتنی لاگت کا پلانٹ تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے وصول کر لیے، اور پھر بھی تم ان سے معاہدے کو آگے بڑھا رہے ہو۔ کچھ کمپنیاں ہیں جن کی ٹائم لائن ختم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا، اور اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے
نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دھندا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اب تمہیں حق دینا پڑے گا. حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, حق دو پاکستان کو, حق دو پاکستان کو. بدلو اس نظام کو, بدلو اس نظام کو, جینے دو عوام کو. میرے بھائیو, یہ نہیں چلے گا. یہ جو حکمران طبقہ ہے, انگریزوں کا پروردہ طبقہ, آج تک ہم پر مسلط ہے, اور انہوں نے خاص قسم کی اپنی ایک انٹرپرائزز بنائی ہوئی ہے. اور یہی لوگ بدل بدل کے حکومتوں میں فوجی ڈکٹیٹر آئیں تب بھی یہی ہوتے ہیں, نام نہاد یہ آ جائیں سیاستدان تو تب بھی یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہم سب کا استحصال کیا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں حالات کو رحم و کرم پر اسی طرح عوام کو چھوڑ کر ہم اپنے دفتروں میں کام کرتے رہیں, ہم اپنے روٹین کی خدمات انجام دیتے رہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ معاشرے میں جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں. یہ دھرنا بھی ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے اب پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا ہے. اب حالات کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. جماعت اسلامی 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے. مجھے بتائیں, یہ جو ایشوز ہیں ہمارے, اس پر کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. اب حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ہمارا راستہ روکیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کمیٹی کی بات کی ہے, لیاقت صاحب انہوں نے کمیٹی کی بات کی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, یہ دھندا نہ کریں. سیدھا سیدھا با اختیار ایک کمیٹی بنائیں. وہ با اختیار کمیٹی جماعت اسلامی کی کمیٹی سے بات چیت کرے گی. میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مشورہ کر کے وہ کمیٹی, اس کا اعلان ہم میڈیا پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی با اختیار ہوں گے, یہ بھی پوری بات کریں گے. اور ہمارا تو کوئی بہت راکٹ سائنس ہے نہیں. ہم تو عوام کے ریلیف کے لیے آئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو کچھ بھلا ہو جائے, یہ پریشانی دور ہو جائے لوگوں کو, یہ بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, یہ تنخواہ دار لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے, اور یہ آئی پی پیز کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو لگام دے دی جائے. ہم بس اس لیے آئے ہیں. اس لیے ہم اپنی کمیٹی کو یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے ہی میٹنگ میں اندازہ کر لو کہ یہ محض ٹالنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے حکومت نے, یا پھر یہ واقعی سنجیدہ ہیں. یہ سنجیدگی سے کام کریں گے, ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. جماعت اسلامی ایک سنجیدہ سیریس پارٹی ہے. ہم اپنے امور مملکت میں اور اپنے عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. یہ ریلیف دینے کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن جب تک یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے دھرنا جاری رہے گا, دھرنا ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ اور آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے آج اپنی خواتین نظم سے بھی بات کی ہے اور وہ بالکل تیار ہیں. اگر ہم انہیں کل کہیں گے کہ خواتین کا جلسہ عام اس مری روڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ کل ہزاروں کی تعداد میں اپنی مائیں بہنیں یہاں پر آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم پرسوں کہیں گے وہ پرسوں آ جائیں گی. میں اب NLF سے کہتا ہوں, میں طلباء سے کہتا ہوں, میں مزدوروں سے کہتا ہوں, میں کسانوں سے کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس دھرنے میں آپ آئیں. تاجروں سے کہہ رہا ہوں, صنعت کاروں سے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان میں آپ کی آواز ہے یہ دھرنا. آئیے اس میں شرکت کیجئے, اپنی بات کیجئے. سب کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے, ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں اور اپنی بات کریں, قوم کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور میں حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کارکن انہوں نے گھروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں اور دفتروں پہ چھاپے مار کر گرفتار کیے ہیں یا اسلام آباد سے گرفتار کیے ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے, فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ رہا ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, اور اگر یہ رہا نہیں ہوں گے
تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی بس ایسی باتیں کریں، فوراً ان کو رہا کریں اور سیدھے طریقے سے یہ ہمارا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم عوام کی خاطر یہاں پر دھرنے پہ بیٹھے ہیں اور اس دھرنے میں اس کو وسیع کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، چھوٹا نہیں ہونے دینا ہے انشاءاللہ۔ تو بس پھر آپ لوگ سب تیار ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھائی جائے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو بس کچھ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں گے، پانی دستیاب ہوگا تو وضو کریں گے، نہیں دستیاب ہوگا تو تیمم کریں گے۔ ہم تو جہاد کے راستے میں ہیں اور جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کبھی وہ دشمن کے مقابلے میں محاذ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے، کبھی دعوت کے میدان میں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے، اور کبھی سیاسی میدان میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے تاکہ یہ بہت بڑا جو عدل کے نظام کی جد و جہد کا کام ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ تو ہم اس میدان میں ہیں اور میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں، اب میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں، دکانداروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً یہاں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ جس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقے نے وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ آئے ہم سب مل کر اس دھرنے کو بھی کامیاب کریں اور اپنے حق کو بھی حاصل کریں۔ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا، یہ دھرنا اگر 1 مہینے چلے تو تیار ہیں، اس سے بھی زیادہ چلے تو تیار ہیں، تو بس اب آپ ہیں اور ہم ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ مطالبہ ضرور کریں گے کسی بھی چیز کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن نظام اس وقت چلتا ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے، جب امیر کی اطاعت ہوتی ہے، جب ڈسپلن قائم ہوتا ہے، ورنہ سب بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر دعائیں بھی کریں گے، عبادات بھی کریں گے، فجر کا بھی اہتمام ہوگا، درس قرآن بھی ہوگا اور نظمیں بھی ہمارے نوجوان سنائیں گے اور شاعری بھی ہوگی یہاں پر، اور جو نوجوان تقریر کر سکتے ہیں تقریری مقابلہ بھی ہوگا، اور جو بات بڑھے گی تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک فوڈ فیسٹیول ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ارے سب ہوگا یار، سب ہوگا جہاں اچھی نہیں ہوتی فوڈ جائیں گے جاؤ، شاباش اتنی زور سے بولے کہ پوری انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کون سا چور؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کی چوک، ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ ابھی تو یہی چوک ہے، یہ اے چوک ہے کہ بی چوک ہے؟ یہ مری روڈ ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ موجود رہیں گے اسی مری روڈ پر، اور منتظمین انشاءاللہ یہ ہمارے عارف شرازی بھائی، راجہ جواد صاحب، یہ ہمارے امیر صوبہ طارق سلیم صاحب، یہ آپ کے میزبان ہیں، اور آپ ہر کوئی ایثار کا مظاہرہ کرے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی ایک ہوتی ہے قربانی، اور ایک ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، اس کے لیے کچھ کرنا اور اپنی چیز چھوڑ دینا، پانی مل رہا ہے اس کو دے دینا، خود کم پی لینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو ایثار سے، رواداری سے، محبت سے لڑنا نہیں ہے، یہاں پر آپس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک بہترین بستی بسا دینی ہے ہمیں یہاں پر انشاءاللہ۔ لوگ یاد رکھیں کہ لوگ آئے تھے اور کوئی حق لے کر گئے تھے یہاں سے عوام کا، تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو بس آ جائیے، اور کسی وقت بھی خطاب آ سکتا ہے کسی کو بھی، تو پھر تیار رہیں گے اور ہم کوئی بھی بات آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میدان میں موجود رہیے، اس سبق پہ موجود رہیے انشاءاللہ، پھر آئندہ کا لائے عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند گھنٹوں بعد ہم بتائیں گے۔ ابھی ہم ایک مشاورت کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔